السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کی کہانی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا۔ خاتون نے سلام کا جواب قرآن سے دیتے ہوئے فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، سورہ یاسین۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، سورہ اعراف۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، سورہ اسراء۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون نے فرمایا، ثلاث لیال سویہ، متواتر 3 رات، سورہ مریم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ خاتون نے فرمایا، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون نے فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس کھانا ہے، چاہے تو آپ کھا سکتی ہیں۔ خاتون نے فرمایا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مراد یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں؟ خاتون نے فرمایا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ خاتون نے فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہے تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کس قبیلے سے ہیں؟ خاتون نے کہا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ خاتون نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کی قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون نے فرمایا، وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی، میں مدد کر دوں گا۔ خاتون نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور کہا کہ بیٹھ جائے۔ جب وہ خاتون بیچنے لگی تو اونٹنی بتک گئی اور ان کا کپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا، تو خاتون نے فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کچھ دیر صبر کیجیے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔ خاتون نے فرمایا ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، مراد آپ بہت عقل مند انسان ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اونٹنی تیار ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ خاتون جب سواری پر سوار ہونے لگی تو فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ہم اپنی قوت سے انہیں مسخر نہ کر سکے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا اور اونٹنی کو تیز رفتار چلانے کے لیے جو آواز دی جاتی ہے میں دینے لگا۔ خاتون نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو۔ تو میں اپنے رفتار میں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے عربی اشعار گنگنانے لگا۔ خاتون نے فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر بھی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اشعار گنگنانے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر بہت رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ خاتون نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ بہت عقل مند ہے۔ جب میں تھوڑا دور چلا گیا تو میں نے سوال کیا کیا اس سفر میں آپ کا خاوند ہے؟ خاتون نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم لوگ ایسے چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چلنے لگا اور کوئی بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ اس کا قافلہ سے جا ملا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوچھا کہ اس قافلے میں آپ کا کون ہے؟ خاتون نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلے میں ان کے بچے ہیں، تو میں نے پوچھا اس کی کیا پہچان ہے؟ خاتون نے فرمایا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، مراد یہ کہ میرا بیٹا اس قافلے کا قائد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ خاتون نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، تو وہ لوگ خیمے سے جو ہے نا باہر نکلے۔ پھر جب میں خیمے کے اندر بیٹھ گئے تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، مراد یہ کہ مہمان آیا ہے اس کے لیے شہر سے بہترین کھانا خرید کر لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکا شہر گیا اور کھانا خرید کر لایا، پھر میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے بیٹوں سے کہا تمہارا یہ کھانا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس امر قرآنی آیات سے گفتگو کے بارے میں نہ جان لوں۔ بیٹوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے اور 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی بات چیت کر رہی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق دے اور کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔